बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो पार्टी में जो आज हमारी ये मीटिंग हुई है, तो एक तो ये मैसेज है एक हमारा यूनिटी का, कि अगर ये हमारे मुखालफिन ये समझते हैं कि किसी भी तरह से वो कामयाब हो गए हैं अपनी इन चालों से हरतों से, कि वो तहरीक इंसाफ जो कि एक नज़रिए का नाम है, इमरान खान ने एक कौम को एक सोच और नज़रिया दिया है, तो कोई ये समझता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की दरार पैदा करेगा तो वो उनकी खामख्याली है और भूल है। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद हैं, और जब तक हम हकीकी आज़ादी का नहीं कर लेते तब तक हम मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह इस तहरीक के लिए अपना तन मन धन जो लगा रहे हैं इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे। यहाँ पर जो फस्तायत और जो जबर तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है, और जो 9 मई से एक इन्होंने ड्रामा शुरू किया, तो मैं पहले भी फ्लोर ऑफ दाऊद बता चुका हूँ, आपके सामने दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, आप सबको पता है। तो ये जो कहते हैं कि जी 9 मई हुआ था, और 9 मई में चूंकि हमने कोई ऐसी लाइन क्रॉस की कि जो पता नहीं कोई बहुत मुकद्दस चीज़ थी और उसकी वजह से जो कोई बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, और नफरत जो है इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की साजिश उस वक्त से शुरू थी, क्योंकि जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया, और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें, आप बुशरा बीवी के खिलाफ बयान दें, और आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपना और कोई रास्ता इख्तियार करें। तो मतलब 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी, और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है, और इमरान खान एक निशाना है उसका, इस ड्रामे को जो उन्होंने बनाया है। अब उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से आइन को तोड़ा, हमारा मैंडेट चोरी किया, उससे पहले आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए टाइम पर, जो हमने 2 हुकूमतें अपनी तोड़ दी थी। उसके बाद हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी इन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान धब्बा है, जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पर लग चुका है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। 24वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाअल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती और हम इसको रिवर्स नहीं करते। आपके सामने पीका एक्ट और ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये एक कौम को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। लेकिन हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं। हम किसी भी तरह किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाज़त न देते हैं, न देंगे, और अपनी हमारी जंग बल्कि ये जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद बाकी भाई बात कर लेंगे, आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। कि यहाँ पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग कि जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो हुकूमत है, बाकी हुकूमतें उन्होंने चोरी कर ली, जो एक जोर बाजू वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मेम्बरान ने, उम्मीदवारों ने जोर बाजू पे, चोरी वहाँ पे भी हुआ है मैंडेट, लेकिन उन्होंने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और एक हुकूमत बन गई। तो उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात करें, और खान साहब का जमहूरी हक है, सियासी हक है उनका, कि वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं। वो अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं बजट के ऊपर, जो पूरे मतलब बजट एक प्रोसेस है, पूरे साल का एक विजन होता है, अपना विजन देना चाहते हैं, तो इन्होंने मुलाकात वो चीज़ को इन्होंने जानबूझ के उस तरफ ले गए कि मुलाकात ना करवा कर एक साजिश करने लगे थे हमारे खिलाफ। क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे पास भी इदारे हैं, तो मैं ये साजिश भांप चुका था, और इसलिए मैंने स्टैंड लिया और खान से मुलाकात इन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान की जो सोच थी वो मुझे पता थी कि खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा था कि अगर मुलाकात नहीं कराते तो हुकूमत भी जाने देना, वरना हुकूमत जाने का इख्तियार तो खान के पास हर वक्त है, जो भी उसके पास मौजूद है। तो उस पर हमारे ऊपर एक तरकीब भी हुई, बातचीत भी हुई, प्लांटेड बातचीत हुई, बाकायदा एक लॉबिंग की गई हमारे खिलाफ। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, कि उन्होंने इमरान खान की सोच की सही अक्कासी की और एक सही फैसला किया। और उसके बाद जब बजट के बाद मुलाकात हुई तो साबित हो गया कि इमरान खान किसी भी सूरत में अपनी इस हुकूमत को नहीं अभी तक छोड़ना चाह रहे थे या किसी के हाथों तुड़वाना चाह रहे थे। बाकी इख्तियार अब उनके पास है, ऑप्शन उनके पास है, हुकूमत भी उनके पास है। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज, कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा, साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से, तो आप ये गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, बार बार लगाए हैं, आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है,
وہ بھی غیر آئینی کام ہے, آپ لگا لو. آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو, یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو, کہ تمہارے میں اگر زور ہے, میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرونیت پہ اتری ہوئی ہے, میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں, ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں. یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ, میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے شکی جان صاحب, کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب سے. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے, وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے, ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی, وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی, جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر, وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو آگے بڑھ جاؤ, کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا, ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے, حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا, پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے, ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے, پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں, آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے, اور عمران خان کی جنگ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے, عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ 2 الفاظ جو ہے وہی بات کریں. شکریہ جی. آواز جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو,
اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے، لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں چاہیے، خان صاحب کی جھنڈے کی نہیں چاہیے، اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے، چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے، ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوج شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے۔ شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 11 مہینے، ندیم یاسین ہارٹ اٹیک جیل عرصہ 7 مہینے، عابد رفیق کڈنی ایشوز جیل عرصہ 10 مہینے، وکاس گجر کینسر جیل عرصہ جوڈیشل انکوائری۔ یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے۔ اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ اب اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں بسم گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب KP کے اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا، خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے، ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے، یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ اعادہ کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے۔ ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا۔ ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے، شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب 10 کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے MNA لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا، اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو، اگر اس کا ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے دیر نہیں، اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا۔ جب ہم نے ایکسس مانگا کہ KPK کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے، تو وہ
मीटिंग भी रिफ्यूज़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब की पार्टी तो इस वक्त 4 सूबों में मौजूद है। एक नेशनल असम्बली में, उसके बजट के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए थी उमर अयूब की सरबराही में। सेनेट की भी शिबली फराज साहब की सरबराही में कमेटी खान साहब से मिलनी चाहिए थी। इसी तरह सिंध की हमारे MPA जो बजट पे बात करना चाह रहे थे, उसकी भी मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब के बचर साहब की सरबराही में भी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। कहीं एक बंदे का एक जब हमने नाम दिया वो भी हमारे पास नहीं आया, तो इस पर भी हमने जिक्र किया है। दूसरी बात, रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें KPK की है। KPK की जो 25 सीटें, 4 रिजर्व और 21 वोमेन की, ये अगर अपोजिशन जमातों के पास चली भी जाए, जो हम कह रहे हैं उनकी जीती हुई या बरनाम जीती हुई सीटों से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मेंबरान शार्ट है। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ये खान साहब का मैंडेट है और इसका इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। मैं एक बात कर लूँ सर, न किसी को हमने कहा है, किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे अदम एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आज़ाद है, हर एक को छूट है। ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास KP में। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना जाता है। रेजोल्यूशन मैं पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो सर। पाकिस्तान आज की पार्लिमानी पार्टी में ये रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनानिमसली पास हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस अज़म का अदा करती है कि इमरान खान साहब और दीगर सीरियान बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके साथ पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आने वाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक नहीं करती और अपने हक के लिए हर आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाने के साथ साथ पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को जेल में अकेला करने और अपनी सियासी क़यादत और वकला से ना मिलने देने की सख्त मजम्मत करती है। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरान की रिहाई के बाद नागहानी अमवात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जनाब इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा है। इनकी और बाकी बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर तरह की आईनी, सियासी और कानूनी जदोजहद के लिए अपने लीडर इमरान खान की रहनुमाई में जो जदोजहद है वो जारी रखेगी, जिसमें अदालती जदोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी शामिल है और मुज़ाकरात भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक है और मुखालिफिन की 1000 साजिशों के बावजूद मुत्तहिद व मुत्तफ़िक रहेगी। आज का इजलास इस बात पर भी तशवीश का इजहार करता है कि पार्टी अदलिया के ऊपर हुकूमती दबाव को मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि अदलिया अपनी आज़ादी, मेरिट और इंसाफ के लिए खड़ी होगी। आज का इजलास आइन और कानून की जद्दोजहद के लिए कारकुनान, क़यादत और पार्लियामेंटेरियंस की कुर्बानियों को सराहता है। नाउ हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। एक मिनट सर, एक आई विल टेक प्लीज, आई विल ऐसे नहीं, ऐसे सर नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वन बाय वन सब है, सब भाई। जब आप शराजी साहब प्लीज, आप सर। सियासत है, इसमें अपोजिशन के फैसलों का जिक्र नहीं किया जा रहा। आपकी पार्टी के अंदर अगर आपको हटाने के लिए पार्टी फैसला करती है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन की तरफ डाइवर्ट करते हुए बता रहे हैं कि अगर मुझे हटाया तो शायद KP में PTI की हुकूमत ही नहीं रह सकती। आपकी पार्टी आपसे नाराज थी गुज़िश्ता साल बरस से जो भी फैसले होते रहे। ये तो आपके मफरूज़े मुझे लग रहे हैं भाई। हाँ, ऐसी पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि न किसी से मदद मांगता हूँ, न किसी पार्टी से मदद मांगता हूँ। रियासत को, इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, इस होने वाली रियासत को मेरा चैलेंज है कि तगड़े हो जाओ। अब दिखाओ यहाँ पर कि तुम सियासी तौर पे गिरा के दिखाओ, पहली बात। दूसरी बात यह है, इमरान खान ने जिसको भी जिस ओहदे पे रखा है उस ओहदे के ऊपर पूरी पार्टी मुत्तफिक होकर उस ओहदे के साथ है और रहना भी चाहिए।
اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا, وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے. ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شراز آپ سر سوال پہلا تو یہ کہ ایک ادھر تحریک کے حوالے سے. دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% لیور جو ہے اسلام آباد میں گزرا, آپ کی کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے, خیبر پختونخوا جل رہا ہے, آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا سر, آج بھی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں, سوال کا سانحہ ہوا. آپ نہیں سمجھتے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو, فیکٹ دیکھ لو, باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پختونخوا کے 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے. اس وقت جب مجھے صبح ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی, آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے. 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ, ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ, قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق, اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے. اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے, ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں بغیر ٹیکس بڑھائے. پچھلے بجٹ میں 55% کی انکریز ہوئی ہے. 72 شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس میں دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, بہت بڑا بجٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے. لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے. 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے, اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ, اب وہ چلے گئے 129 ارب پہ, ڈبل ہو گئے ہیں وہ. اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے. تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں, مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے. دوسری بات یہ کر دوں میں, دوسری بات کی جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کی, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ, حق بولو, سچ بولو. عمران خان کی حکومت تھی, اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے, کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں, کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی, وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM-1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ادارے لگے تحریک انصاف کے پیچھے, ادارے پڑ گئے تحریک انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. سنو اور چلاؤ اس کو. اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو, ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا, آپ کے اداروں کے اوپر, آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا. الحمدللہ اس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنے مقابلے کیے, کتنے حملے ہم نے ان کے تصفیہ کیے, کتنا فیگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے, آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے, ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے, سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کرم میں مسئلہ تھا, 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کرم کا. کرم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کرم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, روڈ بھی کھلا ہے, راستہ بھی کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فوٹ پہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی, اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف جس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو وہ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ KP میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان اس طرف آئے ہیں؟
کس کی رائے لی ہے؟ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے، بارڈر ان کی ذمہ داری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے، تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا، اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک۔ ہمارا مقابلہ جاری ہے۔ ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور افغانستان کی گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے۔ ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں، ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہماری اپنی خارجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح، تو نئی یہ دہشت گردی تھی، نئی آپ کے ڈرون حملے تھے، نئی آپ کے یہ خودکش حملے تھے، اور نہیں وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے۔ تو جنہوں نے حالات بنائے ہیں، کبھی ڈی جی ایس پی آر ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو، اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی، وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے، بس وہ تم وہی سوال کرتے ہو۔ وہ پرچی کے علاوہ کئی لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو، آپ بھی ایڈ کر لیا کرو، جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر، آپ کو دعوت ملتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، میں سب دیکھتا ہوں آپ کو، ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں سب پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم نے مقابلہ جیت لیا، ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے، ہم نے بھی ساتھ دی ہے، عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو، آپ کو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو، کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو، تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے، آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ یہ چلا دینا اور آپ یہ سوال ضرور کرنا، یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے، کوئی کہے ثابت کرنا ہے میں ثابت بھی کر دوں گا، ان کی سروے کے مطابق، ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے۔ تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی، ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے، ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے، مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے، تمہیں خاتون ہو، تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تصویر کروا رہی ہو، تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی، تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے، یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، ان سے یہ سوال کیا کرو۔ دیکھو ایک دن مرنا بھی ہے سب نے یار، اللہ کو جواب نہیں دینا، کچھ کر لیا کرو، ابھی نہیں کرتے ہو میرے یہ پوائنٹ چلا دینا، پھر میرا حوالہ دے کے پوچھ لینا ڈی جی ایس پی آر سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا، تو چلو اب آپ جواب دے دے کر اپنی نہیں ہے۔ خان صاحب آپ سوال پوچھیں۔ یہ بتائیے گا کہ پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ واقعی بڑی سیریس کوششیں ہو رہی تھی حکومت کو گرانے کی، کون کوششیں کر رہا تھا کہ سیاسی سطح پہ یہ کوششیں ہو رہی تھی، کوئی پارٹیاں ملوث ہیں، گورنر ہے، کس قسم کی کوشش ہو رہی تھی؟ ایک تو یہ بتائیے گا۔ دوسرا، آج بڑا اجلاس تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ مفاہمت کا پیغام بھی جائے گا، لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے پھر ریاست کے ساتھ یا ویسے سب کے ساتھ، کیا مفاہمت کا راستہ بھی اپنایا جائے گا؟ کیا آپ بھی سوال کرو ٹکا خان صاحب؟ سوال کا جواب یہ کہ دیکھیں حکومت جب یہ شروع ہوا آپ کا کیس دوبارہ ریزرو سیٹس والا، 9 بجے تک ہمارا فیصلے میرا مدرمات نہیں ہوا، پھر جب شروع کیا تو ظاہری بات ہے وہ چونکہ فگر جب کم ہو تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیاں بھی کرتی ہیں، یہ سازش کے تحت بھی کرتی ہیں اور ایز اے جمہوریت بھی کرتی ہیں کہ لوگوں کو توڑا جائے اور حکومت کو ٹاپل کیا جائے۔ میں 1 مہینے کے لیے جیل گیا، پیچھے ہماری 2 حکومتیں انہوں نے گرا دی ہمارے ہی لوگوں سے، ایسا ہی ہے نا، بلوچستان کی حکومت گرا دی اور کشمیر کی 2/3 اور 3/4 میجارٹی تھی ہماری، گرا دی۔ تو اس وقت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا۔ پھر بجٹ والی چیز میں انفارچونیٹلی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس میں عمران خان کی ملاقات کے ساتھ جو چیز آئی تو اس پہ انہوں نے نام مل کر ایک پریشر بلڈنگ شروع کر دی کہ شاید میں اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور ہم جو ملاقات نہیں کریں گے اور بجٹ پاس نہیں کریں گے تو یہ ایمرجنسی لگا دیں گے جو یہ آئین کے مطابق لگا سکتے ہیں، اور ان کا پورا پلان تھا، وہ پلان کا ختم ہو گیا۔ اب یہ دوبارہ اس بات پہ آ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو توڑیں گے، تو یار بھائی میں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہاری اوقات نہیں ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو، ریاست کو، پارٹیوں کو، سب کو، پیسہ بھی تمہاری جتنا لگا سکتے ہو، جتنا تم ظلم کر سکتے ہو، نہ تم ڈرا سکتے ہو، نہ تم خرید سکتے ہو، کیونکہ میرے ٹائم ٹیسٹڈ بندے ہیں، یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ جو میرے ہیں نا، میرے پاس اتنے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی ضمانت کا میں امین ہوں، اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں گرا کے دکھاؤ، چھپ کے نہیں، برملا۔ اچھا ایک لفظ میں آپ سے ایڈ کرتا ہوں۔ دیکھو آج کی
हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। द फर्स्ट थिंग वाज इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब इस पर ये दो होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं। पेशावर ग्रुप से आपने चैलेंज की बात की, चैलेंज हुकूमत को दिया या एस्टेब्लिशमेंट को 1947 से दूसरा सवाल दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, छठा भी है तो कोई और पीछे बैठे आज का रूल आपके सामने 1947 से अब तक चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे? सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की आपने इसे करें, कौन सारे में करते हैं मांग रहे हैं की मरवत में जो सूरत हाल बनी हुई है। ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखें, हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले है, नीचे एरिया मेरे हवाले है, हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दशहरी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल सारे बैग के खलोते की करिए। जितने वर्कर्स 9 महीने गिरफ्तार थे वो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हर सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात है, प्रेशर है? क्योंकि वाली पीटीआई मुझे कहते नजर आते हैं कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद इस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, मिस्टर गौर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पर चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है, मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली इस तरह हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारेंगे तो इस उसके बंदोबस्त भी करेंगे। ओके सर।